شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہ اس کا بہت بڑا رحم ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں پر نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ شاید ہم پلٹ جائیں، ہم لوٹ جائیں، ہم اس سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں اور اس کی محبتیں ہمارے دل میں گھر کر چکی ہیں۔ ہمیں آخرت کی بالکل یاد نہیں آتی، سوچ نہیں آتی کہ ہمارا ہمیشہ کا مقام، ہمیشہ کا گھر تو وہ ہے۔ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس زندگی کی مدت اور ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ بھی نہیں لگایا۔ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم دنیا کی زندگی میں کتنا رہ کر آئے، تو ہم جواب دیں گے کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اس ایک دن میں اور اس سے کم حصے میں کیا کر رہے ہیں، کس کا حکم مان رہے ہیں۔ ہمارا نفس جو بولتا نہیں ہے، گونگا شیطان ہے، یہ بولے بنا ہم سے سب کچھ کرواتا ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو مارے، اپنی زندگی کو تنگ کرے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں گی، اگر آپ اپنے نفس کو ماریں گے تو آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پر تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آپ اللہ کے راستوں پہ چلنے لگیں گے، اس کے حکموں کو ماننے لگیں گے، تو آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور یہ تنگی ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو آسانیاں نظر آئیں گی اپنی زندگی میں اور آگے بھی۔ تو اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالو اگر آگے کامیاب ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کی کیا مثال دی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر میں تم اپنی انگلی ڈالو تو جتنا پانی اس انگلی کو چھو لے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو یہ حدیث ہم ایک کان سے سنیں گے اور ہمارے دوسرے کان سے نکل جائے گی۔ لیکن یقین جانیے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور وہ ایمان زندہ ہے تو کیا ہم یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی غور و فکر نہیں کریں گے؟ آپ یقین جانیے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایک دم سے میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس دنیا کی زندگی کی کیا ویلیو لگائی ہے، کیا وقت ہے اس زندگی کی؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنی سی کہ جتنا اس انگلی کو پانی چھوئے، اور باقی سارا سمندر کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس چیز نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ ویلیو تو اسی کی ہوگی نا کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اچھا، ہم اس بات پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جب ہم اس کو دیکھ لیں گے تو مان لیں گے، لیکن تب ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ زندگی ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ مہلت، یہ ٹائم تب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، سوچو سمجھو، اپنی اصلاح کرو۔ دنیا کی زندگی نے ہر طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر طرف سے ہمیں برائی کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں برائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے؟ اللہ کا دین پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، جانو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس چیز کا اندازہ میں نے اپنی زندگی سے لگایا ہے۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کرتے، جب ہم آگے ہی نہیں بڑھتے، جب ہم گمراہی اور غفلت کی زندگیوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیسے ہمیں ہدایت ملے گی؟ نہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، جو لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی،
انہی لوگوں کے راستے کھلتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی ہم نے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ اس گناہ کی کیا سزا ہوگی؟ نہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس قدر دنیا کی لذتوں میں مست ہیں، اس قدر کہ ہمیں بالکل یاد نہیں کہ ہمارے اس گناہ پہ ہمیں کیا عذاب ملے گا۔ ہمیں اپنے رب کا خوف نہیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں۔ لیکن کامیاب تو وہی ہوگا نا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وہی لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ہر گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی ہمیں کیا سزا ملے گی۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی جو اسی کے متعلق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7047۔ ہر انسان اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ حدیث سنے کہ کیا میرے اندر تو یہ گناہ نہیں؟ اور اس حدیث کو میں آپ کو لفظ بہ لفظ سناؤں گی کہ یہ آپ کے دلوں میں اترے، آپ کے ذہنوں میں اترے، اور آپ جانیں کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، انہوں نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ رات تو آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے شخص کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور اس کے سر پر پتھر مارتا اور اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا۔ لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا، اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ پتھر جب اس کے سر پر مارتا تو اس کا سر ٹھیک برابر زمین کے ساتھ چپک جاتا، اور جب وہ پتھر لینے جاتا تو اتنی دیر میں اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا۔ یہی صورتیں بار بار پیش آ رہی تھیں کہ ایک دفعہ مارتا، اسے تکلیف محسوس ہوتی، وہ اس کا سر پھٹ جاتا، وہ دوبارہ پتھر لینے جاتا، اتنی دیر میں پھر اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا، اور بار بار یہی صورتیں پیش ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم یہ بات آپ کو بعد میں بتائیں گے، آپ آگے بڑھیں۔ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک طرف سے آتا اور ایک جبڑے کو پیچھے تک، گدی تک چیر دیتا۔ مطلب اس کے ایک جبڑے کی طرف سے وہ لوہے کا ٹکڑا ڈالتا اور اس کو پیچھے گردن تک چیر دیتا، اور اس کی ناک کو گدی تک اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیر دیتا۔ مطلب ایک طرف سے وہ لوہے کا ٹکڑا ڈالتا، اس کو پیچھے تک چیر دیتا، پھر اس کی ناک کی طرف سے آتا، پھر اس کی آنکھ کی طرف سے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا۔ جب ایک طرف سے یہ سب عمل کر لیتا تو دوسری طرف جاتا، ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں ٹھیک ہو جاتی جس طرح وہ پہلے تھی، کہ ایک طرف سے ابھی وہ سب کچھ اس کا ختم کرتا، چیرتا، اسے تکلیف ہوتی، وہ دوسری طرف سے جاتا تو پہلی حالت بالکل ٹھیک ہو جاتی، پہلی طرف سے بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اتنی دیر میں وہ دوسری طرف سے کرتا تو پہلی جانب آتا تو اس کی دوسری طرف بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ یہی صورتیں بار بار پیش آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے بڑھیں۔ تو ہم آگے بڑھے اور ہم ایک تندور جیسی چیز کے پاس آئے جس میں بہت ہی شور کی آوازیں تھیں۔ ہم نے اس کے اندر جھانکا، اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔
آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ جب پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو یہ چیخنے اور چلانے لگتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی۔ اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے کا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ یہی صورتیں بار بار پیش آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تم نے جتنے بھی بدصورت دیکھے ہوں گے نا، ان میں سب سے زیادہ بدصورت تھا وہ انسان۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا، اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا۔ اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان بہت لمبا ایک شخص تھا، اتنا لمبا کہ اس کا سر دیکھنا میرے لیے دشوار تھا۔ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے، اتنے کہ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو۔ تو ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت باغ آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیں۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر دکھائی دیا۔ وہ دو لوگ جس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو لے چلے، ان دونوں نے کہا کہ آپ اوپر چڑھیں۔ تو ہم اوپر چڑھے اور ایک شہر دکھائی دیا، اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا اور وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت ہی خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت تھا۔ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ سامنے ایک نہر تھی، تو وہ جو دونوں ساتھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان سے کہا، جو بدصورت تھے، جن کا آدھا حصہ بدصورت تھا اور آدھا بالکل ٹھیک تھا، ان سے کہا کہ جاؤ، وہ جو سامنے نہر ہے اس میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ جب وہ اس نہر میں نہا کر آئے تو وہ مکمل طور پر خوبصورت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی۔ ان فرشتوں نے کہا کہ وہ اوپر دیکھیں، اوپر آپ کی منزل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ اس میں نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ وہ چیزیں کیا تھیں جو مجھے دکھائی گئیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں پہ وہ مین بات آ رہی ہے جو ہمیں شروع سے دکھائی گئی، جن کو عذابات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے،
جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور اپنی فرض نماز کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سیکھ کر چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور جو لوگ اپنی فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیسا عذاب ہوگا ان کو۔ دیکھیں ان عذابات کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں، اور بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فجر کی اذان آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اذان سننے کے بعد سو جاتے ہیں۔ کیا ہم وہ عذاب برداشت کر سکیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ وہ شخص جس کے پاس آپ گئے، جس کا جبڑا، جس کی ناک، جس کی آنکھ، اس کی گدی تک چیری جا رہی تھی پیچھے تک، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا، یہ دنیا میں پھیل جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے، جھوٹی خبریں ایک دوسرے کے کہنے پہ پھیلا دی جاتی ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے پہلے کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا سزا ملے گی؟ اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تندور میں آپ نے دیکھی، وہ زناہ کار مرد ہیں اور زناہ کار عورتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر عذاب ہے زناہ کا، کتنا عذاب ملے گا، اور کتنی آسانی سے زنا کر لیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے تک نہیں، ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے توبہ کرو۔ آگ میں جلنا، ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور یقین جانیے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتی ہوں کہ دنیا کی آگ ہلکی سی ہمیں چھوئے تو ہم کیسے تڑپ اٹھتے ہیں، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور اس کا جلنا کیسا ہوگا، اور وہ انسان کو جلا کے رکھ دے گی، اور اتنی سیاہ ہوگی وہ آگ کہ انسان کو اپنا دوسرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اتنی سیاہ ہوگی وہ آگ کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ ڈرو اس آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ آپ تک یہ میسیج پہنچے تو آپ اسے آگے بھی پہنچاؤ۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا، وہ سود کھانے والا شخص تھا۔ دیکھیں کہ کس قدر عذاب ہے سود کھانے کا، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، کس قدر۔ وہ شخص جو بدصورت تھا اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا تھا اور اس کی چاروں طرف چل رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ مالک نامی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد مقرر کیا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف ہیں وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی فطرت پر مر گئے، جو بچپن میں ہی بچے مر جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی، یہ وہ بچے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مشرک کے بچے بھی اس میں شامل ہیں، کافروں کے بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے جسم کا آدھا حصہ تو خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اتنی بڑی حدیث سننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر ہم اب بھی نہیں بدلیں گے تو پھر شاید یہ وقت، یہ مہلت ختم ہو جائے اور یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب ہماری سانس رک جائے، ہم نہیں جانتے کہ کب ہمیں موت آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ یہ آپ کے دلوں میں اتارے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بلائیاں عطا کرے۔